السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان کی سیاست میں اس وقت احجان ہے اور گھبراہٹ ہے، اور اس میں سے صرف مفروضے جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں۔ صرف معاشی صورتحال ایسی ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ ان اعداد و شمار کے اوپر ہے جو حقیقت پر مبنی ہے۔ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بھی اس وقت زمیں بوس دکھائی دیتی ہے، اور حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ کوئی فیصلہ کن کام جو ہے وہ ہو، تو پھر معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، ورنہ اگلے 6 ہفتے جو ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں آج 2 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل رہی ہیں۔ ایک، وزیر دفاع خواجہ آصف کا بی بی سی کو دیا گیا انٹرویو، جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ آرمی چیف کی تعیناتی سے قبل اکتوبر یا نومبر میں انتخابات ہو سکتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب آج پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے بڑے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ انتخابات جو ہیں وہ انتخابی اصلاحات اور جو دیگر اصلاحات ہیں ان کے ساتھ مشروط ہیں۔ اس میں 4 مہینے لگیں، 3 مہینے لگیں، وقت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب تک یہ اصلاحات نہیں ہوں گی اس وقت تک انتخابات نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے میاں صاحب سے بھی بات کی ہے اور انہیں یہ بات سمجھائی ہے۔ جس طریقے سے مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ لندن یاترا کے لیے روانہ ہوئی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے نیچے سے قالین کھسک رہا ہے۔ ایک اعتماد کی کمی کا فقدان جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ جیسے گھبراہٹ جو ہے وہ حاوی ہو رہی ہے پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو لے کر۔ لیکن آج پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ بات دہرائی، جس کا اندیا جو ہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری نے دیا کہ انتخابات جو ہیں وہ اتنی جلدی نہیں ہونے کے، اصلاحات ہوں گی، ہم نے معیشت کو اپنے ڈگر پر ڈالنا ہے۔ وہ تو اگست اگلے سال کی بات کر رہے تھے۔ تو یہ وہ بنیادی منظرنامہ ہے جس میں کریں گے بات، کیونکہ اس میں ایک طرح کا کنفیوژن موجود ہے۔ اگر آپ نے معاشی استحکام لانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ بڑے کڑے اور سخت فیصلے کرنے ہیں۔ اس دفعہ پاکستان کی اشرافیہ کو آگے آنا ہے اور ان کو اپنی گردنوں کے گرد پھندا ٹائٹ کرنا ہے اگر صورتحال کو بہتر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ عملی اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے ہوں گے، جس کے اندر بڑی گاڑیوں کی درآمد کو آپ کو بند کرنا ہوگا، آپ کو فوڈ آئٹمز کی درآمد کو بند کرنا ہوگا، آپ کو ان چیزوں کی راشننگ کرنی ہوگی جو آپ کے درآمدی بل کے اندر آتے ہیں، تاکہ آپ ادائیگیوں کا توازن جو ہے اس کو درست کر سکیں اور پھر صورتحال جو ہے اس کو بہتری کی طرف لے جا سکیں۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم عمران خان کا دباؤ اپنی جگہ پر ہے۔ کیا پاکستان کا یہ حکومتی اتحاد جو ہے ان کے ان جلسوں سے خائف ہے؟ کیا اس دباؤ کو جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے، حدت کو محسوس کر رہا ہے؟ اور کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک ایسی پارٹی جس کا جلسہ ہی رات کو 9 بجے شروع ہوتا ہے وہ دن کی اس گرمی کے اندر ایک لانگ مارچ کو لے کر چل سکتی ہے؟ یہ وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات۔ میرے آج کے مہمان سیزن پولیٹیکل ورکر ہیں، سیاست ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی رہے، اور اب دوبارہ اپنی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی میں واپس آ چکے ہیں۔ میرے آج کے مہمان پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل چند صاحب۔ جی تھینک یو جی ندیم صاحب۔ ندیم افضل چند صاحب، یہ ان چیزوں پر تو ذرا بعد میں آتے ہیں۔ پہلے کیا حکومتی اتحاد جو ہے، جو ایک جلسوں کا دباؤ عمران خان نے بڑھایا ہوا ہے اور جس بڑی تعداد میں لوگ ان کے جلسوں میں آ رہے ہیں، آپ اس ہیٹ کو محسوس کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ندیم صاحب، ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل قیادت کا بڑا فقدان رہا ہے۔ شہید بی بی کی شہادت کے بعد پھر میاں صاحب بڑے لیڈر تھے جو پرانے سیزن زرداری صاحب تھے، زرداری صاحب ایوان صدر چلے گئے، اور پریزیڈنٹ شپ کا ایک تقاضا ہے کہ وہ پھر اس طرح سیاست نہیں کر سکتا جس طرح کہ ایک پارٹی لیڈر کو کرنی چاہیے ہوتی ہے۔ میاں صاحب بھی پھر جلا وطنی کی زندگی، تو خان صاحب نے ایک اچھی لیڈرشپ، مطلب لوگوں کے اہم مسائل پہ بات کی، لوگوں کو
عام سائیکل سے سفر سے لے کر جو بھی آئیڈیلائز باتیں تھیں جو آئیڈیل تھی، جس میں ہمارے جیسے لوگ بھی ان سے متاثر ہوئے، اور پھر ان کو حکومت مل گئی۔ حکومت ملنے میں طاقتور اداروں نے بھی ان کا ساتھ دیا، کھل کے ساتھ دیا۔ سپریم کورٹ، اسٹیبلشمنٹ، ساری چیزوں کے فیورٹ تھے وہ۔ نیوٹرل اس وقت کوئی نہیں تھا۔ وہ ساتھ دینے کے بعد حکومت بن گئی۔ پھر ایک ایک وعدہ جو خان صاحب نے کیا تھا، لوگوں نے پھر پوچھا۔ اس ملک میں دیکھیں ریفارمز کی ضرورت ہے۔ پارلیمانی نظام میں مختلف نقطہ نظر کے لوگ، ریفارمز پہ آئیں گے، میں آپ کو تھوڑا سا مجھے 2 منٹ آپ دے دیں۔ ان کی حکومت آئی، حکومت میں آتے ہی سب سے پہلے تبدیلی کی جو ثمر ملا وہ سب سے پہلے عثمان بزدار کی صورت میں ملا پنجاب میں، جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا کسی صورت بھی۔ نہ پی ٹی آئی خان صاحب کے نظریے سے وہ آج بھی واقف نہیں ہوں گے۔ اگر ان سے پوچھیں نا خان صاحب کی پرانی سپیچز، وہ پتہ نہیں اپنے آپ سے بھی واقف ہیں کہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد بیوروکریٹک ریفارمز نہیں ہوئی۔ خان صاحب نے کمیٹی بھی بنائی، پہلے عشرت حسین صاحب کی سربراہی میں، پھر شفقت محمود صاحب بھی جو سابق بیوروکریٹ بھی اور سیاستدان بھی تھے، ان کی سربراہی میں کمیٹیز بنی۔ مجھے کتنی بیوروکریٹک ریفارمز آپ دکھا دیں۔ بیوروکریٹک ریفارمز جو ہوتی ہے، جو ہمارا یہ کلونیل سسٹم ہے، جو گورے نے سسٹم ہمیں بیوروکریٹی دیا تھا، یہ گورن کرنے والا سسٹم تھا، جو لوگوں کی اصلاحات کے لیے، لوگوں کا عام فائدے کے لیے سسٹم وہ ریفارمز خان صاحب نے نظام بدلنا تھا، سوائے محکمے ضم کرنے کے کہ ایک محکمے اٹھا کر دوسرے میں ضم کر دیا، کچھ ڈپارٹمنٹس کی سیٹیں بالش کر دیں، کچھ ٹریننگ کے میتھڈالوجی چینج کر دی، کچھ پرنسپل اکاؤنٹنگ افیسر چینج کر دیے کہ جی آڈٹ ان کا ڈائریکٹ ہوگا، یہ اب جواب دیں گے، کوئی ریفارمز نہ ہوئے۔ لوکل باڈیز اس سے بڑا ریفارم کا ذریعہ تھا۔ لوکل باڈیز کا آئیڈیل سسٹم ہونا چاہیے تھا۔ کے پی کے میں الیکشن ہوئے لیکن آئیڈیل سسٹم نہیں بنا، اس سے بہتر مشرف کا سسٹم تھا۔ پنجاب میں ادارے ختم کیے گئے، نظام فضول تھا، وہ نون لیگ کا بنایا ہوا بالکل فضول نظام تھا، کوئی اختیار نہیں تھے، لیکن تھا گراؤنڈ پہ، وہ بھی ختم کر دیا۔ فنڈز، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ایڈمنسٹریٹر بن کے گاڑیاں، فنڈز استعمال کرتے رہے، وہ بہت بڑا ایک فلا ہوا، پولیٹیکل ایک گیپ پیدا ہوا نیچے۔ لوکل باڈیز جب مشروم بند ہو جاتی ہے، یہاں اسٹوڈنٹ یونین ہوتی ہے لیڈرشپ ابھارنے میں، یہاں مشروم تیار ہوتی ہے لوکل باڈیز کے ذریعے، وہ ادارہ بھی بند ہو۔ اب 5 ساڑھے 3 4 سال ہی کارکردگی میں کرتے کرتے بہت پی ٹی آئی ڈاؤن نیچے کی طرف آ گئی، ریفارمز نہ ہو سکیں جو لوگوں کا ایک خواہش تھی۔ یہ باقی چھوڑ دیں، آئی ایم ایف جاؤں گا، خودکشی کروں گا، یہ ساری باتیں نعروں کی حد تک ہوتی ہیں، چلو میں ان کو بھی لیوریج دیتا ہوں، لیکن ریفارمز کوئی ہونی چاہیے تھی جو لوگوں کو نظر آتی کہ خان صاحب ایک نئی قیادت آئی تھی، پہلی دفعہ حکومت میں آئی تھی۔ نہیں وہ بات ٹھیک ہے، اب وہ دور چلا گیا، آ گیا خان صاحب خلاف عدم اعتماد ہو گیا۔ اب آپ کہتے ہیں جی کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج زرداری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی کہ لوگ کہتے ہیں جی 1.5 سال اگر حکومت، شیخ رشید صاحب کا بیان بھی لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ 1.5 سال حکومت رہتی تو شاید خان صاحب خود گر جاتے یا اپنا بوجھ نہ اٹھا پاتے، ان کو ایک نئی زندگی ملی۔ حقیقت ہے بالکل، اگر ٹائم 1.5 سال بعد ہوتا الیکشن تو پی ٹی آئی بہت کمزور فوٹنگ پہ ہوتی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ نقصان کیا اس ملک اتنا برداشت کر پاتا۔ آج خواجہ اسف نے جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ آرمی چیف اپنی مرضی کرنا چاہتے تھے۔ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بنیادی نقطہ ایسا تھا جس نے آپ کو مسائل کا پورا ملبہ جو ہے، پوری گری ہوئی بلڈنگ کا جو ملبہ ہے وہ اپنے کندھوں پر اٹھانے پر مجبور کر دیا کہ اگر اس نوعیت کی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو آپ لوگ سیاست میں ریلیونٹ ہو جائیں گے؟ دیکھیں، پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، عمران خان صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں یا بلاول صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، آرمی چیف اپوائنٹ کرنا اس کا حق ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، وہ پرائم منسٹر کا رائٹ ہے۔ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے یا نیا آرمی چیف اپوائنٹ کرے، یہ ان کا رائٹ ہے۔ خان صاحب نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی، معاملات کورٹ میں بھی گئے، پھر پارلیمنٹ ساری کو استعمال کیا گیا، اپوزیشن سے بھی بات چیت کی گئی،
بٹھایا بھی گیا، ایک ٹیبل پر بھی بیٹھی حکومت اور اپوزیشن، پھر ایکسٹینشن دی انہوں نے باجوہ صاحب کو، سب نے مل کے. تو پھر اس کا مطلب پرائم منسٹر جب ضرورت پڑتی ہے تو پرائم منسٹر میں نرمی بھی آ جاتی تھی خان صاحب میں. وہ اپوزیشن کے ساتھ ڈائریکٹ انڈائریکٹ بیٹھ کے باتیں بھی کرتے تھے، قانون سازی بھی ہوتی تھی. تو کیوں نہیں ملک کے لیے، عوام کے لیے کیوں نہیں یہ چیزیں ہو سکتی تھی؟ ہو سکتی تھی، ہونی چاہیے، فیوچر میں ہونی چاہیے. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، میرے آج کے مہمان ندیم افضل چند، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. یہ فرمائیں کہ آپ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ آپ لوگوں کو عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ آپ کو تنگ کر رہی ہے؟ آپ کو دباؤ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ دباؤ میں ہیں اور آپ لوگوں کو اگلا الیکشن جو ہے وہ تھوڑی تاخیر بھی آپ اس لیے چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جس میں آپ تکنیکی اور سیاسی دونوں طریقوں سے خان صاحب کا کوئی مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے؟ بھائی، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. خان صاحب کی نیت جیسی بھی ہو، ان کی پارٹی کی نیت، ورکروں کی، سوشل میڈیا کے لوگوں کی نیت جیسی بھی ہو، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن جو باتیں وہ کویسچن اٹھا رہے ہیں، سوسائٹی کو اس کا فائدہ ہے. اشرافیہ کے اوپر جو کویسچن آتے ہیں وہ کویسچن ہونے چاہیے، ان کے جواب بھی آنے چاہیے. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر اس کو ویلکم کہوں گا، لیکن ایک احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے، کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہتے ہوئے، ایک فریم ورک کے دائرے میں رہتے ہوئے، یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارا ملک میں پہلے پولرائزیشن کتنی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ درست ہیں؟ نہیں، میری بات میں سمجھا رہا ہوں. جو عمران خان صاحب باتیں کرتے ہیں، جو وہ سوال اٹھا رہے ہیں، فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں جی کہ امیر کے لیے قانون اور ہے، غریب کے لیے اور ہے. بالکل ہے، لیکن ایک اس کے اوپر دو سوال ہیں. کیا خان صاحب کو 3.5 سال موقع ملا، انہوں نے وہ قانون ٹھیک کرنے کی کوشش کی، یا آئندہ ان کے پاس کوئی میکنزم ہے؟ پھر خان صاحب ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ نیوٹرل اداروں کو نہیں ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں نیوٹرل ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. پاکستان، جو عائز زرداری صاحب نے کہا کہ شکر کریں ادارے نیوٹرل ہوئے ہیں، اے پولیٹیکل کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. تو ہماری تو خواہش ہے، کانسٹیٹیوشن کی خواہش ہے، بائنڈنگ ہے کہ ادارے نیوٹرل ہوں. بالکل یہ بات خان صاحب کا موقف غلط ہے. فارن پالیسی کے حوالے، آپ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہیں کہ اس وقت عمران خان جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں جس طرح کے وہ جلسے کر رہے ہیں اور جو ان کو فیڈ بیک مل رہا ہے، وہ اس وقت مقبول ترین پولیٹیشین ہے؟ دیکھیں، جلسوں کی حد تک وہ مقبول ہیں، ان کے مقابلے میں جلسے ہو نہیں رہے. کوئی پولیٹیکل قیادت کاؤنٹر نیریٹو نہیں دے رہی. کوئی پولیٹیکل قیادت اس کے مقابلے میں جلسے یا اس لینگویج میں بات نہیں کی جا رہی. وہ ایک لینگویج کا ایک ہیٹ ہے. یہاں تو پولیٹیکل قیادتیں اس کے مقابلے میں، لیکن ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی تو وہ لینگویج کا بھی استعمال نہیں کرے گی. پیپلز پارٹی تو کبھی اداروں کو اٹیک نہیں کرے گی. پیپلز پارٹی نے تو لاشیں اٹھائیں، اداروں پہ اٹیک نہیں کیا. کرنا بھی نہیں چاہیے. ملک کو آگے چلانا ہے. قربانیاں دی، قربانی کا ثمر پارلیمنٹ کی صورت میں ملا، قربانی کا ثمر کانسٹیٹیوشن کی صورت میں ملا. لوگوں نے تسلیم کیا الٹیمیٹلی. آج خان صاحب بھٹو کر رہے ہیں. خان صاحب خود بھٹو صاحب کی بہادری کی مثال دیتے ہیں. یہی ثمر ہوتا ہے نا کسی پارٹی کے لیے. لیکن یہ فرمائیں کہ آپ کی لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ اصلاحات کرنی ہے. اصلاحات کو ایک سائڈ پہ رکھیں. آپ چونکہ پولیٹیکل ورکر ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں، 4 مہینے میں انتخابات کہ 15 مہینے میں انتخابات؟ دیکھیں جی، ملک میں ایک جو کیوس غیر یقینی کی صورتحال ہے، یہ ختم کرنی ضرور چاہیے. خواہ اصلاحات کے ذریعے ختم ہو، خواہ پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ کے ذریعے ختم ہو، خواہ پولیٹیکل جماعتیں آپس میں بیٹھ کے ڈائلاگ کریں سمیت خان صاحب. ڈائلاگ کے ذریعے یہ کیوس ختم وہ تو کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہوگی. نہیں، الیکشن کی ڈیٹ دو، پھر بات کریں گے. پھر بھی خان صاحب اپنی پارٹی سے بات کر کے سوچیں گے. دیکھیں، ڈیٹ تو کیوں نہیں دی جا سکتی ہے؟ ڈیٹ کیوں نہیں دی جا سکتی؟
آپ بجٹ کے بعد ریفارمز کے بعد آپ ایک 5-6 مہینے کی سال کی ڈیٹ دے دیں، کیوں نہیں دی جا سکتی؟ ایک ٹائم فریم بنا لیں. نہیں سال کی ڈیٹ تو نہیں وہ دیکھیں اچھا فار ایگزامپل وہ کہہ رہے ہیں میں 20 مئی کو آ رہا ہوں، 20 مئی تک اناؤنس کرو. آپ کی بات سے اچھا بغیر ریفارمز کے الیکشن ہو جاتے ہیں، خان صاحب الیکشن ہار جاتے ہیں، خان صاحب مانیں گے رزلٹ؟ یا نون لیگ الیکشن ہار جاتی ہے وہ مانے گی رزلٹ؟ یا پیپل پارٹی ہار جاتی ہے وہ مانے گے رزلٹ؟ جے یو آئی مانے گی؟ بلوچستان کے لوگ جو آج پہاڑوں پہ بیٹھے ہیں ان کو نیچے آپ نے لانا ہے، الیکشن ریفارمز کے ذریعے آپ نے ان کا اعتماد بحال کرنا ہے، جینون پولیٹیکل قیادت کو اسمبلیوں کے اندر لانا ہے، وہ رزلٹ مانیں گے؟ فاٹا کا مرج ہوا ہے، ان کی سیٹیں، ان کی مردم شماری، ان کی ڈیلیمیٹیشن، ان لوگوں کو اعتماد دینا ہے کہ آپ صرف آئی ڈی پیز نہیں ہیں، آپ کے بھی حلقے ہیں، یہ پارلیمنٹ آپ کی بھی ہے، وہ رزلٹ مانیں گے؟ ایم کیو ایم جو 4 ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے، جن کے اپنے ایک اندر ایک غصہ بھی ہے، ایک سارا کچھ ہے، وہ ان کو جب آپ کراچی کے لوگوں کو جینون ان کے لوگوں کو رزلٹ دیں گے، ڈمی رزلٹ نہیں دیں گے، تو کیا وہ ساری باتیں؟ یہ ساری چیزیں ہیں اصلاحات میں. اب اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے اصلاحات کرنا. دیکھیں میں آپ نے 18ویں ترمیم کی، آپ نے اس کے اندر بھی الیکشن کمیشن کو مضبوط بنایا، بڑا کچھ کیا. آج وہ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف تو آج الیکشن کمیشن کو ہی نہیں مان رہی. نہیں، تحریک انصاف نہیں مان رہی، لیکن تحریک انصاف آج کے پی کے ہاؤس میں پرائم منسٹر ریاست کو گالیاں دینے کے باوجود ایک تکڑے طریقے کے ساتھ کے پی کے ہاؤس میں اپنی پولیٹیکل سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ 18ویں ترمیم کی مرہون محنت ہے. ورنہ اسلام آباد کا ایک ایس ایچ او کے پی کے ہاؤس یا سندھ ہاؤس لاک کر سکتا تھا. آج پروفیشنل اٹانومی اتنی ہے، لوگوں کے اندر ایک احساس ہے کہ یہ ہمارا، تو دیکھ لینا یہ 18ویں ترمیم کی مرہون محنت چیزیں ہیں. اچھا یہ بتائیں کیا آج کے پی کے کی گورنمنٹ بیٹھی ہے، اس کو کوئی تنگ نہیں کر رہا. بلوچستان کی حکومت بیٹھی ہے، جی بی کی حکومت، اپوزیشن، خان صاحب تقریریں بھی کر رہے ہیں، اپوزیشن کو، حکومت کو رگڑ بھی رہے ہیں، ساتھ اپنی اپوزیشن میں جا کے بھی حکومت کشمیر کی چینج کر کے، تو ایک سرمایہ دار کو جس طریقے سے بھی ایک علیحدہ ٹاپک ہے. تو یہ 18ویں ترمیم کی مرہون محنت ہے، حوصلہ کانسٹیٹیوشن کی مرہون محنت ہے. ورنہ ایسے ہوتا تھا کہ آپ اپوزیشن میں اپنا پرائم منسٹر چینج کر لیں، ایک صوبے کا یا ایک کشمیر کا یا جی بی کا، یہ ایسے ہوتا تھا؟ کوئی اپوزیشن لیڈر حکومت چینج کر لیتا تھا؟ نہیں. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے 18ویں ترمیم میں جو اصلاحات کی تھی وہ کمزور تھی؟ نہیں، میں نے کہا ہم نے صوبوں کو مضبوط کیا. نہیں، صوبوں کو تو مضبوط کیا ہے. تو یہ آپ کہتے ہیں نا مانتی نہیں تحریک انصاف. تحریک انصاف 3.5 سال، الیکشن کمشنر کی بات کر رہا ہوں کہ میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں، تحریک انصاف 3.5-4 سال کیبنٹ ہو یا باہر ہو، تانے سب سے زیادہ 18ویں ترمیم کی وہ دیتے رہے کہ یہ کام 18ویں ترمیم کے ذریعے غلط ہوا. یہ آپ کو ان کے کئی لوگوں نے بیان دیے کہ ہم 18ویں ترمیم کو ریویو کریں گے، بات چیت کریں گے، لیکن 18ویں ترمیم کے ثمرات ساری پارٹیاں کھا رہی ہیں، ساری قومیں کھا رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مسلم لیگ نون کی قیادت بھاگی بھاگی گئی ہے، کیا گھبرا گئے ہیں معاشی صورتحال سے اور سمجھ نہیں آ رہی، یا کچھ اور ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ کوئی ہاتھ ہو گیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. کوئی بچہ نہیں ہوتا، سب کو پتہ ہوتا ہے کیا حالات ہیں. یہ فکر ساری ان کے ٹیکنوکریٹس کو، ان کے ٹیم کو، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ خزانے کی کیا صورتحال ہے. پیٹرولیم کی قیمت 6 ارب روپے آپ ڈیلی کا دے رہے ہیں، تو یہ سب کو پتہ ہے. پولیٹیکل فیصلے کرنے ہوتے ہیں، مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، لیڈرز نہیں کرنے ہوتے ہیں، اور کرنے چاہیے فیصلے. کیوں؟ فیصلوں سے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نیت ٹھیک ہو تو مشکل فیصلوں سے پروردگار امداد کرتا ہے اور پبلک بھی قربانی دیتی ہے. کیا خواجہ آصف کے بیان سے یہ نہیں لگتا کہ شاید مسلم لیگ نواز جو ہے وہ جلدی الیکشن کی طرف جانے کا سوچ رہی ہے، جو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے بات مسلم کی لیگ ہے کہ نواز اب اکیلے فیصلہ تو کوئی نہیں کرے گی نا، ساری حکومت الائز پارٹیاں مل کے فیصلہ کریں گی. اکیلے تو کوئی پارٹی فیصلہ نہیں کر سکتی. لیکن پہلے بھی جو وہ ہوتا دیکھیں پھر اصلاحات جب ٹھیک ہے، اگر کوئی بالکل ہی الائنس سے نکلنا چاہے، وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا نکلنا چاہے، تو پھر کون روک سکتا ہے؟ کسی کو کوئی تالا تو نہیں مارا جا سکتا یا رسے سے تو نہیں باندھا جا سکتا، وہ اس کی آزادی ہے. کوئی اپنے لیکن میرے خیال میں اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورت سے وہ کریں گے جو کریں گے. دیکھیں سیاست کے اندر فیصلہ کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. یہ جو فیصلہ آپ لوگوں نے کیا تحریک عدم اعتماد کا، اور اب جس صورتحال میں آپ ہیں کہ آج آپ کو کسی طرف سے بریدنگ سپیس نہیں مل رہی ہے، اور پاکستان کا جو صورتحال ہے وہ کافی نہیں بلکہ خراب ہے.
30 جون تک آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے؟ دیکھیں جو صورتحال ہے، جو اس طرح نیچے جا رہی تھی صورتحال، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیچے جا رہی ہے. جو اس طرح صورتحال اوپر جا رہی تھی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی نیچے ہو گئی ہے. ایسی نہیں تھی، ڈکلائن تھا، ملک نیچے جا رہا تھا. خدا نخواستہ اکانومی اس کی اور ریفارمز ہو، اداروں کی بینکرپسی ہو، نیچے تھی. سٹیل مل بند پڑی ہے، پی آئی اے کا نقصان ہے، ریلوے خسارے میں تھی، بڑی بڑی آرگنائزیشن پرائیویٹائزیشن پہ ہم نے لگا دی ہیں. یہ تھا، پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا تھا، ڈالر اوپر جا رہا تھا. ڈالر تیل کی قیمتیں عالمی سطح پہ پڑی، اور پاکستان کو سبسڈی بھی ہم دے رہے ہیں، کھاد پہ دے رہے ہیں، تیل پہ دے رہے ہیں، ہر چیز پہ دے رہے ہیں. تو ان چیزوں میں پچھلی حکومت نے فیصلے کرنے چاہیے تھے. انہوں نے جان بوجھ کے چھوڑے. آخری 3 مہینے سے جو غیر یقینی صورتحال ہے، اس 3 مہینوں کا گیپ بھی تو اب موجودہ حکومت کو برداشت کرنا پڑے، اور کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. اس میں تو کوئی حرج نہیں. کھل کے نیت ٹھیک ہو، میں کہتا ہوں دلیرانہ فیصلے کرنے چاہیے. لیکن پبلک کو نظر آئے کہ پھر لیڈر بھی قربانیاں دے رہے ہیں، اشرافیہ بھی قربانیاں دے رہی ہیں. یہ نہیں قربانی عام آدمی سے آپ لیں اور تکڑوں سے نہ لیں، ایسا نہیں ہوتا. تکڑے صرف حکومتیں انجوائے کریں یا پریویلیج اینڈ پرکس انجوائے کریں اور عام آدمی کا آپ گلا دبائیں، ایسے نہیں ہوتا. ہاں، عام آدمی کی قربانی لیں لیکن تکڑے بھی ساتھ قربانی دیں. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے. ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، میرے آج کے مہمان ندیم افضل چاند، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. اب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو ہے وہ پنجاب میں بھی ہے، اور ایک آئینی بحران جو ہے وہ صدر صاحب کی صورت میں وفاق میں بھی ہے. اور آگے کچھ فیصلہ کن مراحل آ رہے ہیں جہاں پہ کچھ فیصلے لینے ہیں، اور جس میں صدر صاحب کے دستخطوں کی ضرورت ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ یہ چیزیں کس طریقے سے ہینڈل کریں گے، اور کیا آپ کو یہ آئینی بحران جو ہے وہ مزید بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا؟ دیکھیں جی، پاکستان کی ہسٹری میں یا پاکستان کانسٹیٹیوشن میں جو پریزیڈنٹ یا گورنر کا عہدہ ہے، یہ بحران حل کرنے والا عہدہ ہے، بحران پیدا کرنے والا عہدہ نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے موجودہ پریزیڈنٹ یا گورنر وہ صرف پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، ریاست کی نمائندگی نہیں کر رہے. حالانکہ ان کا اوتھ، ان کا فرض ریاست کی نمائندگی کا ہے. اپنے نظریات سے بالا تر ہو کر، اپنی ذات سے بالا تر ہو کر فیصلے کرنے کا ہے. پارٹی وابستگی سے بالا تر ہو کر انہوں نے یہ حلف اٹھایا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں بدقسمتی سے انہوں نے غلط فیصلے کیے ہیں، کانسٹیٹیوشن کے ساتھ یا اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. نہیں تو آپ کے پاس کیا ہے آپشن؟ دیکھیں آپشن 2 چیزیں ہیں. ایک تو امپیچمنٹ، اگر رولز کے مطابق وہ آپ کے پاس تعداد پوری نہیں، لیکن تاریخ میں اچھے لفظوں سے یا برے لفظوں سے بھی یاد رکھا جاتا ہے. یہ بھی کہ پولیٹیکل بندے کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. وہ تو تاریخ کا جب لمحہ آئے گا تو یاد کرے گی، وہ تو کرے گی. ابھی جو آپ کو مسائل درپیش ہیں ان کا کیا بنے گا؟ لیکن مسائل اللہ کرے گا حل ہو جائیں گے، کوئی راستہ نکل جائے گا. اس ملک میں عدالتیں بھی ہیں، اس ملک میں پارلیمنٹ بھی ہے. نہیں، صدر صاحب کو عدالت کیا کہہ سکتی؟ سر، صدر صاحب کو عدالت نہیں کہہ سکتی، پارلیمنٹ امپیچمنٹ تو کر سکتی ہے. امپیچمنٹ تو اس وقت ندیم صاحب کریں گے نا جب آپ کے پاس تعداد ہوگی. وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں. سر اب آپ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو صحیح نا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرائسس ابھی تو استعفے انہوں نے دینے ہیں، استعفوں کی جگہ ضمنی الیکشن بھی ہو سکتے ہیں، جنرل الیکشن کی طرف بھی آپ نے جانا ہے. بہت سارے کرائسس حل ہو جائیں گے. ریاست اس طرح نہیں خاموش رہ سکتی. آپ کو یہ نہیں لگتا؟ آپ لگتا ہے آپ کو ریاستی ادارے ملک کے ساتھ، آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہے اور سارے ادارے خاموش ہو کے بیٹھ رہیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا، ہونا بھی نہیں چاہیے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ریاستی اداروں کو سیاسی معاملات میں بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اور دوسری طرف اگر کھلواڑ آئین کے ساتھ ہو، ایک آئین کے توڑنے کی کوشش ہو، تو آپ اگر ایک ڈکٹیٹر کے اوپر آرٹیکل 6 لگائیں یا کوئی اور بائنڈنگ کریں تو پھر سیاسی بندوں کو بھی آپ کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے. نہیں، ایک طرف آپ لوگوں کو معاشی بدحالی کا سامنا ہے، دوسری طرف آپ کو سیاسی مزاحمت کا سامنا ہے جو عمران خان سے کریٹ کر دیا آپ لوگوں کے لیے، اور تیسری طرف آپ کو آئینی بحران کا سامنا ہے. اس میں سے نکلے گا کیا؟ لیکن نکلے گا، میں سمجھتا ہوں ہمارا ریاست بڑے کامیاب طریقے سے جاری ہے، ادارے کام کر رہے ہیں. کمزوریاں ہیں،
پریشانیاں ہیں، کرائسس ہیں، مجبوریاں بھی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ علاج کوئی نہیں ہے، یہ میں نہیں بات مانتا. سر آپ آج ایسی بھی بات نہیں ہے. آپ آج بھی مہنگائی کنٹرول نہیں کر پا رہے. سر یہ بہت ساری مہنگائی آپ چیزیں کل ہیں. بھی نہیں کنٹرول میری کر بات پائیں سنیں. گے. اس وقت جو آپ کی اقتصادی صورتحال ہے، وہ میں اشرافیہ جو ہے وہ کتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ ہمارا بجٹ تو بنتا ہی لیڈ کلاس کے لیے. سر اب بجٹ بن رہا ہے نا، بجٹ اس وقت تیاری کی صورت میں ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس بجٹ میں مجھے امید ہے کہ اشرافیہ کے اوپر ٹیکسز لگیں گے اور عام آدمی پہ بوجھ زیادہ نہیں پڑے گا. آپ مہنگائی کی جو صورتحال ہے، مہنگائی دیکھیں، جب مہنگائی کے دو تین میں ایک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پوری ٹھیک کرنی پڑے گی، ایک اس کے جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اس کا چیک اینڈ بیلنس ذرا سخت کرنا پڑے گا. ایک یہ میکنزم، جو دو تین میکنزم طریقہ کار استعمال کرنے پڑیں گے، مہنگائی ٹھیک ہو جائے گی. نہیں یہ تو مہنگائی دیکھیں، آٹا ہے مین، گھی ہے مین، گوشت، سبزیاں، روزمرہ کی چیزیں ہیں جو مین مہنگائی کو جو عام آدمی کو ہٹ کرتی ہیں، دوائی ہٹ کرتی ہے. اب آپ پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے تو اس کا کیا اثرات ہوں گے؟ آٹا کی بجلی قیمت آپ نہیں نے بڑھے گی. آلریڈی اتنی مہنگی کر دی ہے اور آپ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں اب آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ خان صاحب نے ہیٹ پیدا کر دی، خان صاحب نے یہ پیدا، دوسری طرف یہ سارا کچھ ہو کس کی وجہ سے رہا ہے؟ یہ عوام نہیں جانے گی کہ 3.5-4 سالوں میں عوام ان 3 مہینوں کا حساب لے گی. پچھلے میری بات سنیں، ان 3 مہینوں کا حساب عوام لے گی تو پچھلے 3.5 سالوں کا عوام حساب نہیں لے گی. لیکن اس سے پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے لوگوں نے حساب لیا، 2018 کے الیکشن میں لیا، 13 کے الیکشن میں لیا، 2008 کے الیکشن میں حساب لیا. تو کیا موجودہ حکومت جو ہے اس سے حساب اس سے اگلے الیکشن میں نہیں لیا جائے گا؟ صرف یہ ٹرانزیشنل فیز والی گورنمنٹ سے لیا جائے گا، اور جنہوں نے میجر چنک اس ٹنور جو 3.5-4 سال پریزیڈنٹ شپ، گورنر، ساری چیزیں انجوائے کی، ان سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ لوگ تو ابھی بھول گئے ہیں. لوگ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بات سے، یہ چند سوشل میڈیا پہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ بھول گئے ہیں، گراؤنڈ ریالٹی اور ہے. لوگ نہیں بھولے. جو آپ خود کہہ رہے ہیں کرائسس ہیں، لوگ نہیں سوال کریں گے کرائسس کا ذمہ دار کون ہے. نہیں، آپ یہ دیکھیں نا کہ جو ان کے جلسوں میں موٹر سائیکل سوار جا رہے ہیں، نوجوان طبقہ جا رہا ہے، وہ متاثر ہے. تو میں کہتا ہوں اچھی بات ہے، نہیں متاثر بھی ہیں، سیلیبریٹی بھی ہے، خان صاحب کی فالوئنگ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور اپوزیشن سیاست کر بھی کوئی نہیں رہی، یہ بھی ساتھ ہی ہے. ہم لوگ سیاست کر بھی نہیں رہے. نہیں تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں پھر؟ ہم ابھی صرف حکومت بنانے کے چکروں میں ہیں، اس ملک کو سنبھالنے کے چکروں میں. ابھی جو وہ سیاست ہے نا جلسے جلوس والی، وہ اپوزیشن نہیں کر رہی. نہیں تو اگر حکومتیں جلسے کرتے بھی کام ہے نا، اپوزیشن کا کام ہوتا ہے جلسے کرنا، حکومتوں کا کام نہیں ہوتا جلسے. حکومتوں کا کام ہوتا ہے ڈیلیور کرنا. واحد خان صاحب تھے جو حکومت میں بھی رہ کے جلسے ہی کرتے تھے. نہیں تو اگر وہ لانگ مارچ لے کر آ جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا لانگ مارچ، کچھ نہیں ہوگا. اگر وہ کہہ رہے ہیں 25 لاکھ لوگ، لانگ مارچ پنڈی کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، فروٹفل کبھی نہیں ہوتا. بات اگر پنڈی نیوٹرل رہے گا، اگر پنڈی نیوٹرل رہے گا تو لانگ مارچ کچھ بھی نہیں ہے. چلو پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ میرے سے ہر لانگ مارچ ہر چیز کا دیکھ لیں. الٹیمیٹلی کون آیا، کس نے امپائر کی انگلی کا انتظار کیا ہے، کس نے مڈل مین کو بلایا، کس نے ان کو بلایا. تو یہ ریاست کے ادارے تو پھر درمیان میں آتے ہیں، کبھی گارنٹی کے لیے آتے ہیں، کبھی ریفارمز کے لیے آتے ہیں، کبھی کسی اور ٹاپک پہ آتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سیاستدان خود تو کچھ نہ ہوئے. دیکھ سیاست دان اگر آپ نے دیکھنا ہے جی ہم نے اصلاحات کرنی ہے، ذرا ہمارا ساتھ دے دو، ہم نے پریزیڈنٹ تنگ کر رہا ہے، ذرا ہمارا ساتھ دے دو. وہ اگر کہتا ہے میں نے لانگ مارچ کرنا ہے، میرا ساتھ دے دو. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو ہم سیاستدانوں نے آپس میں گالیاں ایک دوسرے کو دے کر ہم نے بڑا بے قدرہ کر دیا ہے، ایک یہ حقیقت ہے. دوسرا، آپ میڈیا کے لوگ بھی صرف کویسچن سیاستدانوں سے کرتے ہیں. آپ کو کرنا بھی چاہیے، آپ کا حق ہے. تو سوال و جواب بھی سیاستدانوں سے ہی ہوتا ہے، گالی گلوچ بھی سیاستدانوں کو ہی پڑتی ہے. تو سیاستدان اتنے کمزور نہیں ہیں، سیاستدان پبلک کے اندر سے ہوتے ہیں. تو جو پبلک کے اندر سے ہوتا ہے، طاقت بھی اسی کو ملتی ہے، گالی بھی اسی کو ملتی ہے، اور کمزوری بھی اسی کی ہوتی ہے. میرے پروگرام لیکن طاقت بھی اسی کو ملتی ہے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ ندیم افضل چند صاحب. ناظرین، یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند صاحب. ان سے ہماری گفتگو آپ نے سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.